امیر ترنتائی اپنی حویلی کے صدر دروازے پر آیا اور دستک دی۔ فی الفور ہی دروازہ کھل گیا اور دروازہ خود رودا نے کھولا تھا۔ لگتا تھا وہ بڑی بے چینی سے ترنتائی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی امیر ترنتائی اندر داخل ہوا، رودا نے دروازہ بند کیا اور پھر بڑی بے چینی میں ترنتائی سے پوچھا، سلطان نے آپ کو کیوں طلب کیا تھا؟ ترنتائی مسکرا کر کہنے لگا، دیوان خانے میں آؤ، میں تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ترنتائی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ دیکھو رودا، تم پہلے ہی جانتی ہو کہ دمشق کے حاکم شرف الدین سنجر نے بغاوت کر رکھی ہے۔ سلطان نے مجھے اس لیے طلب کیا تھا کہ میں لشکر لے کر دمشق کی طرف روانہ ہو جاؤں، اور سلطان نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ شرف الدین سنجر کو زندہ گرفتار کرنے کے بعد دمشق کا والی حسام الدین کو بنا دیا جائے۔ بس میں تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کل میں یہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف کوچ کروں گا۔ رودا نے غور سے ترنتائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور میں؟ ترنتائی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا کیا ہے؟ تم جس طرح پہلے رہ رہی تھیں اس طرح یہیں حویلی میں رہو گی۔ میں نے سلطان کی معیت میں علاقو خان کے بیٹے اباکا خان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا اور تم حویلی میں رہی تھیں، اسی طرح اب بھی تو تم حویلی میں رہ سکتی ہو۔ رودا کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت آمیز انداز سے ترنتائی نے کہا تھا، ہرگز نہیں۔ منگولوں کے خلاف جب آپ نے جنگوں میں حصہ لیا تھا تو میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے نہیں گئی تھی کہ سلطان رکن الدین نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں یہی رہوں، لہٰذا سلطان کا کہا مانتے ہوئے میں آپ کے ساتھ جانے سے رک گئی تھی۔ ترنتائی فوراً بول پڑا، اگر یہ معاملہ ہے تو میں سلطان سیف الدین سے بھی تمہیں کہلوا دوں گا کہ میرے لشکر کی روانگی پر بھی تم یہیں رہو اور میرے ساتھ جانے پر اصرار نہ کرو۔ نہیں، اس بار میں ہر صورت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اگر آپ کے کہنے پر سلطان سیف الدین نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں گی کہ میرا آپ کے ساتھ جانا انتہائی ضروری ہے۔ اس پر ترنتائی پیار بھری آواز میں کہنے لگا، دیکھو رودا، میں تو یوں ہی تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ سلطان سیف الدین نے خود مجھے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں لشکر میں شامل رکھوں اور اپنے ساتھ دمشق بھی لے جاؤں، لہٰذا میں اس وقت لشکرگاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کل لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، تم ابھی سے اپنی تیاریاں مکمل کر لو۔ رودا اپنے شوہر کا فیصلہ سن کر بے حد خوش ہوئی۔ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور پورے زوردار انداز میں وہ ترنتائی سے لپٹ گئی۔ پھر وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد دیوان خانے سے نکل کر رودا حویلی کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی، جبکہ ترنتائی حویلی سے نکل کر شہر سے باہر لشکرگاہ کی طرف چلا گیا۔ دوسرے روز ترنتائی ایک جرار لشکر لے کر قاہرہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ رودا اس کے ساتھ تھی، جبکہ حسام الدین بھی ایک نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ امیر ترنتائی جس وقت اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کے نواح میں پہنچا تو اس نے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا، اس لیے کہ تھوڑے ہی فاصلے پر دمشق شہر کے نواح میں شرف الدین سنجر ترنتائی کی راہ روکنے اور اس سے جنگ کرنے کے لیے پہلے ہی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ترنتائی نے بھی فوراً شرف الدین سنجر کے سامنے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ باغی حاکم دمشق شرف الدین سنجر خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ امیر ترنتائی ان جوانوں میں سے ہے جو دل کے آبگینوں میں دعاؤں کی کرچیاں اکٹھی کرنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ دونوں لشکر ایک رات اور ایک دن ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے۔ تیسرے روز دونوں لشکروں نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہونا شروع کر دیا تھا۔ دونوں جانب تکبیریں بلند ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ کے طبل بھی بجنے لگے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ترنتائی مسلمانوں کے ایک لشکر کے خلاف صف آرا ہو رہا تھا جس نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور وہ اس بغاوت کو ہر صورت میں کچلنے کا عزم کیے ہوئے تھا۔
جس وقت صفیں درست ہو رہی تھیں ترنتائی اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حسام الدین کھڑا تھا۔ حسام الدین کے قریب ترنتائی رکا، پھر ترنتائی نے اسے مخاطب کیا، دیکھو حسام الدین میرے بھائی، میں نے لشکر کے پیچھے جو پڑاؤ رکھا ہے اس کی حفاظت کے لیے کچھ دستے مقرر کر دیے ہیں، ساری عورتیں بھی پڑاؤ کے اندر ہیں اور ان کی حفاظت کا انتظام بھی میں نے خاطر خواہ کر دیا ہے۔ سن حسام الدین میرے بھائی، یہ پہلا موقع ہے کہ میں اور تم تنہا اور اکیلے مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ شرف الدین سنجر نے اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے مسلمانوں کے دو گروہوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، لیکن میں نے عہد کر رکھا ہے کہ میں اس شرف الدین سنجر کو عبرتناک شکست دوں گا تاکہ آنے والی دوسری نسلوں کو احساس ہو کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی کیا سزا ملتی ہے۔ حسام الدین، میں اور تم پہل نہیں کریں گے، حملے کی ابتدا شرف الدین سنجر کو کرنے دو۔ میرا اور تمہارا جنگ کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سلطان رکن الدین کے ماتحت رہتے ہوئے ہم کرتے رہے ہیں، اپنے آپ کو پہلے دفعہ تک محدود رکھیں گے۔ شرف الدین سنجر کے حملوں کو پوری طرح روکنے کے بعد ہم اپنی جوابی کارروائی کریں گے اور سنجر کو بتا دیں گے کہ بغاوت کے نتائج کس قدر بھیانک ہوتے ہیں۔ حسام الدین میرے بھائی، دفاع سے نکل کر جب جارحیت پر اترو گے تو اپنے لشکر کو دائیں بائیں پھیلاتے چلے جانا اور دشمن کی صفیں کاٹتے ہوئے پیش قدمی کی ابتدا کرنا۔ میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم شرف الدین سنجر کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لیں گے۔ میرے بھائی، اپنے حصے کے لشکر میں یہ بھی منادی کرا دو کہ شرف الدین سنجر کو ہر صورت میں زندہ گرفتار کرنا ہے۔ میں اپنے لشکر کو پھیلاتے ہوئے اس کے پہلو کی طرف جاؤں گا تاکہ ہم سے اگر شکست اٹھانے کے بعد شرف الدین سنجر دمشق شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کی راہ روک دی جائے، سارے باغیوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور شرف الدین سنجر کو سلطان سیف الدین کی خواہش کے مطابق زندہ گرفتار کر لیا جائے۔ امیر ترنتائی جب خاموش ہوا تب بڑی عاجزی، بڑی انکساری میں حسام الدین نے جواب دیا، امیر محترم، آپ بالکل مطمئن اور پرسکون رہیں، میں باغیوں پر آپ کی خواہش، آپ کی مرضی کے مطابق ضرب لگاؤں گا اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس پہلو پر حملہ آور ہونے کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا ہے میں وہاں آپ کی خواہش کے مطابق ضرب لگاتے ہوئے باغیوں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے رکھ دوں گا۔ حسام الدین کا یہ جواب سن کر ترنتائی کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے حسام الدین کا شانہ تھپ تھپایا، پھر اپنے گھوڑے کو اس نے موڑا اور اپنے حصے کے لشکر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دمشق کے باغی والی شرف الدین نے جب دیکھا کہ اس کے مقابلے میں ترنتائی نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس نے بھی اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حسام الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لشکر کا حصہ اس نے مختص کیا تھا اس کی کمانداری اس نے اپنے ایک نائب کے حوالے کی تھی، دوسرے لشکر کی کمانداری اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور اس نے ترنتائی کا سامنا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ شرف الدین سنجر ترنتائی سے مقابلہ کرنے کی ہمت اس لیے کر رہا تھا کہ اس کے لشکر کی تعداد ترنتائی کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ اپنی عددی برتری کی بنا پر وہ یہ امید لگا بیٹھا کہ وہ ترنتائی کو شکست دے کر اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا، لیکن قدرت دمشق کے نواح میں کھلے میدانوں میں لڑی جانے والی اس جنگ کے متعلق کچھ اور ہی اہم فیصلے کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک شرف الدین سنجر کے لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے جنگ کے طبل اور دفیں بجتی رہیں۔ اس موقع پر شرف الدین نے اپنے لشکریوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ اپنے طے شدہ لائے عمل کے مطابق ترنتائی اور حسام الدین دونوں نے پہلے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا۔ پہلے انہوں نے شرف الدین سنجر کے لشکر کو روکا اور ان کے حملوں کو روکنے کا انداز کمال تھا۔ شرف الدین کے حملوں کے سامنے ترنتائی اور حسام الدین دونوں مزاحمت کے سمندر اور تصورات میں مسکراتے صحرا کی خاموشی کی طرح پرسکون رہے تھے۔
اور بڑے تجربہ کار انداز میں انہوں نے شرف الدین کے حملوں کو روکا تھا۔ تھوڑی دیر تک ترنتائی نے اپنے لشکر کو دفاع تک ہی محدود رکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ شرف الدین اور اس کے لشکریوں کو تھکا مارنے کا عزم کر چکا ہے۔ اس کے بعد ترنتائی لگاتار تکبیریں بلند کرنا شروع ہو گیا۔ ترنتائی وہی طریقہ استعمال کر رہا تھا جو جنگوں میں سلطان رکن الدین بیوس استعمال کیا کرتا تھا۔ جاریت اختیار کرنے سے پہلے سلطان رکن الدین بھی اکثر و بیشتر تکبیریں بلند کرتے ہوئے سالاروں کو متنبہ کرتے تھے۔ اس کے بعد دشمن کے وہ پرخچے اڑاتے چلے جاتے تھے۔ ترنتائی نے بھی یہی طریقہ استعمال کیا۔ اس نے تکبیریں بلند کرنا شروع کی۔ اس کے لشکریوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ عنقریب وہ زوردار حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب حسام الدین کے لیے بھی یہ پیغام تھا کہ وہ نئے انداز میں حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تھوڑی دیر تک تکبیریں بلند کرنے کے بعد ترنتائی نے کروٹ بدلی۔ دفاع سے وہ نکلا جارحیت پر اترا۔ پھر شرف الدین سنجر کے حصے کے لشکر پر وہ ساری یکسوئی برباد کر دینے والے ملامتوں کے طوفان کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ترنتائی کے یوں حملہ آور ہونے کے تھوڑی دیر بعد حسام الدین نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ وہ بھی دفاع کو ترک کرتے ہوئے پوری طرح دشمن پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ امیر ترنتائی اور حسام الدین کے اس انداز میں حملہ آور ہونے سے باغی لشکر میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھتے ہوئے دمشق کے باغی والی شرف الدین سنجر کے پندار کا سارا نشہ گم ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنے لشکر کے وسط میں اس نے دیکھا کہ اس کے لشکری لمحہ بلمحہ ترنتائی اور حسام الدین کے حملوں کے سامنے بے بس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھتے ہوئے شرف الدین سنجر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر اس نے جنگ کو مزید جاری رکھا تو پھر اس کا جنگ کو جاری رکھنا اپنی ہی خواہشوں، اپنے ہی جینے کے وسائل اور اپنی ہی زیست کی فصیل پر حملہ آور ہونے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا اس نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے پسپا ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا عزم یہ تھا کہ وہ بھاگ کر دمشق شہر کی طرف جائے گا اور شہر میں محصور ہو کر ترنتائی اور حسام الدین کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن شرف الدین سنجر کے مقابلے میں ترنتائی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ اس کے سامنے سے یوں آسانی کے ساتھ بھاگ کر اپنی جان بچانا بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ ترنتائی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شرف الدین سنجر اپنے لشکر کی حالت دیکھتے ہوئے ضرور پسپا ہو کر شہر میں محصور ہونے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو دائیں جانب پھیلانا شروع کر دیا تھا، اور جو ہی شرف الدین نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹاتے ہوئے دمشق شہر کی طرف بھاگنا چاہا، ترنتائی فوراً ایک کاوا کاٹتے ہوئے اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ پھر شرف الدین کے لشکر پر سامنے کی طرف سے ترنتائی نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ شرف الدین کے بھاگ کر دمشق شہر میں محصور ہو جانے کی ساری امیدیں ختم کر دی گئیں، اور اب دونوں جانب سے اس کے باقی ساتھیوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے باقی بچنے والے باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ امیر ترنتائی سے انہوں نے صلح کی درخواست کی اور بغاوت ترک کر کے مطیع و فرمانبردار ہونے کا عہد کیا۔ اس کے ساتھ ہی ترنتائی کے لشکریوں نے شرف الدین سنجر کو زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ شرف الدین کا ساتھ دینے والے جن باغیوں نے ہتھیار ڈال کر معافی طلب کی تھی، انہیں ترنتائی نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا اور انہیں دمشق شہر کی طرف چلے جانے کا حکم دیا۔ وہیں ترنتائی نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا اور پھر دمشق کے باغی والی شرف الدین سنجر کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب شرف الدین سنجر کو ترنتائی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ ترنتائی تھوڑی دیر تک قہرمانی اور بڑے غصے اور غضبناک انداز میں شرف الدین کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا۔ شرف الدین، تو نے کس بنا پر بغاوت کھڑی کرتے ہوئے اپنے لیے زندان کی کالی سلاخوں کو آواز دی؟ کیا سوچ کر تو نے ظلم و تشدد کی میزان کھڑی کی؟ سلطان رکن الدین کی وفات کے بعد تو نے بغاوت کھڑی کرنے کی جرت کیسے کی؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ سلطان رکن الدین کے ساتھ وہ لوگ ہیں
جو بڑے بڑے جابر اور ظالم حکمرانوں کے کسر آرام اور نشاط کو مقدر کی زنجیروں میں جکڑ دینے کا فن خوب جانتے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے ترنتائی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ شرف الدین سنجر فوراً آگے بڑھا اور اپنے آپ کو اس نے ترنتائی کے قدموں میں گرا دیا اور گڑ گڑاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، امیر ترنتائی، میں جانتا ہوں آپ اس وقت سلطان سیف الدین کے لشکریوں کے سپہ سالار اعلیٰ ہیں، اگر آپ چاہیں تو مجھے معافی مل سکتی ہے۔ میں خلوص دل سے گڑ گڑاتے ہوئے آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی میں بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تحکمانہ سے انداز میں ترنتائی نے شرف الدین سنجر کو کھڑا ہونے کے لیے کہا، جس پر شرف الدین فوراً اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ترنتائی کی غسیلی آواز سنائی دی، سن شرف الدین، میں تجھے معاف کرنے کا مجاز نہیں ہوں، میں اپنے سلطان سیف الدین کے ہر حکم کا پابند ہوں۔ تیرے لیے سلطان نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ تجھے گرفتار کر کے قاہرہ روانہ کر دیا جائے، لہٰذا تیری قسمت کا فیصلہ قاہرہ میں خود سلطان سیف الدین کرے گا۔ میں آج ہی تجھے قاہرہ روانہ کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ترنتائی نے شرف الدین سنجر کو بیڑیاں پہنانے کا حکم دیا اور ایک محافظ دستے کے ساتھ اسے قاہرہ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد ترنتائی اور حسام الدین اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے اور دمشق شہر میں وہ داخل ہوئے اور شہر میں قیام کر لیا تھا۔ دوسری جانب شرف الدین سنجر جب قاہرہ پہنچا تو سلطان سیف الدین نے بغاوت کے جرم میں اسے قتل تو نہیں کیا لیکن اسے زندان میں ڈال دیا۔ منگولوں کے مرکزی شہر مراغہ میں منگولوں کا حکمران اور ہلاکو خان کا بیٹا اباقہ خان اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں جانب اس کی حسین و جمیل نصرانی بیوی جو قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی بیٹی تھی، اور اس کے بائیں جانب اور سامنے دو رویا انداز میں اس کے مشیر اور صلاح کار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں قصر کے اندر دو پادریوں کو پیش کیا گیا۔ اباقہ خان کے سامنے آنے کے بعد ان دونوں پادریوں نے اپنے سر کو زمین کی طرف خوب جھکاتے ہوئے اباقہ خان کو تعظیم دی۔ پھر ان دونوں پادریوں میں سے کوئی گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتا تھا کہ اباقہ خان پہلے ہی بول پڑا، میرے چوبدار نے مجھے بتایا ہے کہ تم دونوں طرابلس کی طرف سے آئے ہو اور میرے لیے کوئی انتہائی اہم پیغام رکھتے ہو۔ اس پر ان دو پادریوں میں سے ایک بول پڑا، عظیم خاقان، آپ کے چوبدار نے آپ کو درست بتایا ہے۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے اس نے ہم سے ساری معلومات حاصل کی تھیں۔ دیکھیے خاقان، نصرانیوں نے اس وقت اپنی ساری قوت کو طرابلس میں جمع کرنا شروع کر دیا ہے اور کمک کے طور پر اپنے کچھ لشکروں کو ایک اور قلعے میں بھی منتقل کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ اگر مسلمان طرابلس پر حملہ آور ہوں تو اس قلعے سے بروقت رسد، کمک اور دیگر امدادی صورت میں ہر چیز مہیا اور میسر آ سکے۔ طرابلس کے سرکردہ نصرانیوں کی طرف سے خاقان، ہم تمہارے پاس آئے ہیں اور تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عظیم سلطان رکن الدین فوت ہو چکا ہے۔ شاید اباقہ خان کو علم ہوگا کہ مسلمانوں کا سلطان رکن الدین ایک عجیب و غریب انسان تھا۔ اس نے غلام سے شہنشاہ تک زندگی کے سارے ہی مراحل آسانی سے طے کیے تھے، اور وہ جنگجوئی اور فن سپاہگری میں بھی اپنا کوئی جواب نہیں رکھتا تھا۔ اسی بنا پر نصرانی اور منگولوں میں جو قوت بھی اس کے ساتھ ٹکرائی پاش پاش ہو کر ختم ہو گئی۔ اس کے سامنے نصرانی ہی نہیں، منگولوں اور باطنیوں نے بھی ذلت آمیز شکستیں اٹھائیں۔ اباقہ خان، طرابلس کے نصرانیوں کا خیال ہے کہ ان علاقوں میں آپ کی قوت سب سے بڑی قوت ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو مصری حکومت کو اپنے سامنے زیر و مغلوب کر کے اپنی ماضی کی ساری شکستوں کے داغ دھو سکتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا سلطان سیف الدین ہے، گو وہ بھی ایک غلام سے سلطان بنا ہے، لیکن کہنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ نہ ہی رکن الدین جیسا جنگی تجربہ، نہ ہی جرت و ہمت، نہ ہی اس جیسا دم ہم رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں امید ہے کہ اگر آپ سیف الدین سے ٹکرانے کی کوشش کریں تو شکست کو سیف الدین کا مقدر بنا سکتے ہیں۔ عظیم خاقان،
طرابلس کے نصرانی گو اس وقت مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جمع کرنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور وہ جنگ کی تیاری میں پوری طرح مصروف ہیں، اور وہ فی الوقت فی الفور جنگ کرنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کریں تو اس جنگ میں وہ آپ کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ اگر دونوں قوتیں مل کر مسلمانوں کے لیے نئے سلطان سے ٹکرائیں تو سیف الدین کو پاش پاش کر کے رکھ سکتی ہیں۔ عظیم خاقان، طرابلس سے ہم دونوں پادری یہی پیغام آپ کے پاس لے کر آئے ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر ساری عمر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، اور پھر آئندہ کبھی بھی ہم مسلمانوں سے اپنی شکستوں کا ہرگز بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ منگولوں کے عظیم خاقان، ایسا وقت پھر کبھی نہیں آئے گا، اور ہم یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ وقت ضائع کیے بغیر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کے پاس پہلے ہی سے ایک عظیم اور جرال لشکر موجود ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ پادری خاموش ہوئے تو اباقہ خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے کہا، بزرگ پادریوں، میں تمہاری اور تمہارے بھیجنے والے طرابلس کے معزز نصرانیوں کا شکر گزار ہوں کہ تم ہمارے ساتھ تعاون اور اتحاد کی پیشکش کر رہے ہو، پر میں تم پر انکشاف کروں کہ اگر یہ مشورہ لے کر نہ بھی آتے تب بھی میں مسلمانوں سے ٹکرانے اور ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ سنو دونوں پادریوں، میں نے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا رکھا ہے، اور عنقریب تم سنو گے کہ میں خود اپنے لشکر کے ساتھ مسلمان علاقوں کی طرف پیش قدمی کروں گا، اور مسلمان حکمرانوں اور سلطنتوں کی حالت وہی کروں گا جو اس سے پہلے میرا باپ ہلاکو خان اور میرے باپ کا دادا چنگیز خان کر چکا ہے۔ اب تم جاؤ اور ہمارے شاہی مہمان خانے میں جا کر قیام کرو، جب تم چاہو طرابلس کی طرف رخصت ہو سکتے ہو۔ عنقریب تم سنو گے کہ میں نے مسلمان علاقوں کے اندر تباہی و بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں پادری اباقہ خان کے اس جواب سے مطمئن ہو گئے تھے، اور وہ بڑے پرسکون انداز میں اور مسکراتے ہوئے کسر کے اس کمرے سے نکل گئے۔ جن دنوں منگولوں کے مرکزی شہر مراغہ میں طرابلس سے آنے والے پادریوں نے ہلاکو خان کے بیٹے اور منگولوں کے حکمران اباقہ خان کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی تھی، انہی دنوں ہلاکو خان کا چھوٹا بیٹا اور اباقہ خان کا چھوٹا بھائی اپنے مرکزی شہر سے دور شمال میں شکار کرنے میں مصروف تھا۔ اس شخص کا نام پہلے تکودار اوغلان تھا۔ یہ انتہائی شجاع، دانشور اور عاقل انسان تھا، لہذا نصرانی مبلغوں نے اسے اپنے حلقے میں لے لیا تھا۔ یہ پہلے عام منگولوں کی طرح نیلے جاودانی آسمان کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن عیسائی مبلغوں کے ہاتھ بچپن ہی میں اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور عیسائی مبلغوں نے اس کا نام نکولس رکھا۔ لیکن یہ تکودار اوغلان جب بڑا ہوا تو مسلمانوں کے اتوار اور ان کے مذہب سے ایسا متاثر ہوا کہ یہ مسلمانوں کے دین کو پسند کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے مسلمان مبلغوں کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام نکولس سے احمد رکھ لیا تھا۔ اسی احمد ہی کی وجہ سے منگولوں میں بے شمار لوگ اسلام قبول کرنے لگے تھے۔ اپنے مسلمان مبلغوں کی وجہ سے احمد نے منگولوں کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام جاری رکھا، اور دن بدن بڑی تیزی سے منگول احمد کے کہنے پر اسلام قبول کرنے لگے تھے، اس لیے کہ احمد منگولوں میں بڑی ہر دل عزیز شخصیت تھا۔ اپنے مرکزی شہر مراغہ سے احمد نے دور برفستانوں کے اندر خیموں کا ایک شہر آباد کر رکھا تھا اور شکار میں مصروف تھا۔ خیموں کے اس شہر میں اس کے ساتھ ایک پورا لشکر تھا جس میں زیادہ تر مسلمان ہی تھے، اور یہ گرتی برف میں برفانی جانوروں کا شکار کرنے میں لگا ہوا تھا کہ چند قاصد اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مراغہ سے برفستانوں میں لگے ہوئے اس کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ احمد کو جب ان سواروں کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے شکار بند کر دیا۔ وہ اپنے خیمے میں آیا اور مراغہ سے آنے والے سواروں کو اس نے اپنے خیمے میں طلب کیا۔ وہ سوار تعداد میں 4 تھے،
احمد کے ذاتی محافظ ان سواروں کو اس کے خیمے میں لے گئے۔ جب وہ چاروں اس کے سامنے پیش ہوئے تو احمد نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھنا شروع کیا، کیا تم چاروں مراغہ سے میرے لیے کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو؟ کیا مراغہ میں میرے خلاف کوئی قوت حرکت میں آ چکی ہے یا آنے والی ہے، یا یہ کہ میرا بڑا بھائی اباقہ خان مسلمانوں کے خلاف کوئی غلط یا بڑا قدم اٹھانے والا ہے، یا یہ کہ حالات میرے حق میں پلٹا کھا چکے ہیں؟ اباقہ مر چکا ہے اور میں منگولوں کا حکمران بننے کے بعد سلطان ہونے کا اعلان کرنے والا ہوں۔ احمد کے خاموش ہو جانے پر ان چاروں میں سے ایک بول پڑا، خاقان، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم آپ کے لیے مراغہ سے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم چاروں نے آپ ہی کی موجودگی میں مسلمان مبلغوں کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا، لہذا کسی کو بتائے بغیر ہم مراغہ سے روانہ ہوئے تاکہ وہ بری خبر آپ کے کانوں تک پہنچائیں۔ احمد چوکنا ہو گیا اور پریشان کن انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ تم کون سی بری خبر لے کر آئے ہو؟ کیا اسلام قبول کرنے کے جرم میں میرا بھائی مجھ پر گرفت کرنا چاہتا ہے؟ وہ سوار پھر بول پڑا، نہیں خاقان، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل اباقہ خان مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکا ہے۔ خاقان، طرابلس سے 2 پادری آئے تھے، انہیں نصرانیوں کے سرکردہ لوگوں نے اباقہ کی خدمت میں بھیجا تھا، اور ان پادریوں نے اباقہ خان کو ترغیب دی ہے کہ وہ فی الفور مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے۔ خاقان، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا سلطان رکن الدین وفات پا چکا ہے، اس کی جگہ سیف الدین اب مسلمانوں کا سلطان ہے۔ ان دونوں پادریوں کا کہنا ہے کہ رکن الدین کی وفات کے بعد مسلمانوں کی طاقت کمزور اور ضعف کا شکار ہو گئی ہے، لہٰذا اگر اباقہ خان اس وقت حملہ آور ہو جائے تو مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی قوت نہیں جو منگولوں کی راہ روکے، لہٰذا منگول مصر کے مرکزی شہر قاہرہ تک اپنی فتوحات کا دائرہ بڑی آسانی سے پھیلاتے چلے جائیں گے۔ پادریوں کے ذریعے طرابلس کے معزز نصرانیوں نے یہ بھی پیغام بھجوایا تھا کہ اگر اباقہ خان مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو طرابلس کے نصرانی پوری طاقت اور قوت سے مسلمانوں کے خلاف اس کا ساتھ دیں گے۔ اباقہ خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مصر کی حکومت پر حملہ آور ہوگا، اس لیے اباقہ خان نے 3 لاکھ کا ایک بہت بڑا اور جرار لشکر تیار کر لیا ہے۔ 3 لاکھ کے اس لشکر میں لگ بھگ 1 لاکھ سوار ہیں، باقی پیادہ لشکر ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اباقہ 3 لاکھ کے اس لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرے گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی راہ نہ روک سکے گی۔ اس قاصد کے اس انکشاف پر احمد کی گردن جھک گئی، اس کے چہرے پر دکھ اور غم کے آثار تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے قاصدوں کی طرف دیکھا، ساتھ ہی اس کی دھیمی مگر غم میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، کاش اسلام قبول کرنے کے بعد منگولوں کے اندر میں نے اتنی طاقت اور قوت جمع کر لی ہوتی کہ آج میں اپنے بھائی اباقہ خان کے سامنے ایک مسلمان کی حیثیت سے کھڑا ہوتا اور اس کی راہ روکتا اور اسے مصر پر حملہ آور ہونے کی کبھی اجازت نہ دیتا۔ کاش میرے پاس ایسے وسائل ہوتے کہ میں اپنے بھائی کو مسلمانوں کی ہلاکت اور خون ریزی سے روک سکتا، لیکن سنو آنے والے قاصدوں، مسلمان کی حیثیت سے میرا ایمان ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھتا تو خداوند ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، وہ مسلمانوں کا محافظ اور ناصر ہے۔ مجھے امید ہے کہ اباقہ خان کے 3 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں میرا خداوند جو خالق کائنات ہے اور جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ضرور مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ سنو میرے عزیزو، میرا دل کہتا ہے کہ سلطان سیف الدین بھی منگولوں پر سیاہ رنگ تقدیر، آتش صفت برمی اور جدائی کی صبح کی طرح نزول کرے گا، ان کی جہالت کے پنجوں کو کاٹے گا، دھواں دھواں خواش ہدف ہدف صداؤں کی طرح ان پر چھا جائے گا۔ میرے ساتھیو، اگر ماضی میں سلطان رکن الدین منگولوں پر سسکتی ویرانیوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی حالت سلگتے لمحوں جیسی بنا سکتا ہے تو میرا دل کہتا ہے چونکہ موجودہ سلطان سیف الدین اور اس کے دونوں ساتھی ترنتائی اور حسام الدین نے بھی سلطان رکن الدین ہی کی نگرانی اور رہنمائی میں جنگی تجربات حاصل کیے ہیں،
میرے ساتھیوں، میرا دل کہتا ہے کہ سلطان سیف الدین اور اس کے قیمتی ساتھی ترنتائی اور حسام الدین منگولوں کی جوان امنگوں، ان کے خوشائند وسوسوں اور جستجو کے سارے پیچ و خم کو نکال کر سیدھا کر دیں گے۔